ہاں بتائیے گا، آپ بشرا بی بی کی اسپوکس پرسن ہیں، کیا واقعہ پیش آیا ان کے ساتھ؟ کافی چرچا ہے اس چیز کا سوشل میڈیا پہ بھی۔ دیکھیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور واقعہ ان کے ساتھ یہ پیش آیا تھا کہ ان کا روزہ تھا اور افطاری میں ان کو کچھ ایسا کھانا کھلایا گیا تھا جو ایسڈ نما تھا۔ چونکہ بی بی صاحبہ نے مجھے بتایا کہ جب وہ مغرب کی نماز کے ٹائم سجدے میں گئی تو ان کی ناک اور آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہوا، ان کے پیٹ میں شدید درد تھا اور جلن تھی، وہ رات انہیں بہت تکلیف میں گزاری۔ اگلے دن وہ صبح ناشتہ نہیں کر پائی، ایون جو ایک ٹوسٹ وہ 2 گھنٹے میں انہوں نے کمپلیٹ کیا۔ تو پھر تقریباً 12-13 دن ان کی یہی طبیعت رہی، یہی حالت رہی، اور ہم نے بارہا کہا کہ ان کا پراپر میڈیکل اسپیشلسٹ، PIMS اسپیشلسٹ سے ان کا چیک اپ کرایا جائے، جو انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں کرایا گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ ساتھ میں ہماری شوکت خانم کی ٹیم بھی بھجوائی جائے تاکہ ان کا پراپر چیک اپ ہو، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ ان کی جان کو شدید خطرہ ہے اور ان کو کچھ ایسا کھلایا گیا ہے جو ان کی لائف کو رسک میں کر سکے۔ تو یہ بتائیے گا، جس طرح خان صاحب احتیاط نہیں کر رہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگ رہا ہے اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ حکومت بنائے تو خان صاحب کی رہائی ممکن ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں ذرا آپ کو کلیئر کروں کہ خان صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ وہ تمام جماعتیں جنہوں نے پاکستان کی بقا پہ سمجھوتا کیا اور جو رجیم چینج کا حصہ بنے، ان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف یا جو اس کی الائنس پارٹی ہے سنی اتحاد کونسل، کسی بھی قسم کا کوئی بھی اتحاد نہیں کرے گی، کیونکہ ہماری سیاست اقتدار کے لیے نہیں ہے، ہماری سیاست عوامی سیاست ہے۔ اگر ہم اقتدار چاہتے تو اپنی چلتی ہوئی 2 اسمبلیوں کو خان صاحب نہ توڑتے۔ جو دوسرا پوائنٹ آپ نے ریز کیا، تو یہ وہ دونوں پارٹیاں، یہ وہ چور ٹولے ہیں جو نمبر لگا کے اس ملک میں مسلط ہو رہے ہیں، بارہا مسلط ہو رہے ہیں۔ جب الیکشن کے دن آتے ہیں، الیکشن کا زمانہ آتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو پیٹتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور جب الیکشن کا دن چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ الائنس کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے بلاول زرداری اور شہباز شریف صاحب ایک دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے، ایک دوسرے پہ حملے کر رہے تھے، اور ابھی وہ پھر بائی بن کے پاکستان کو لوٹنے کے چکروں میں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے واحد زندگی کا مقصد باری لگا کر آنا ہے اور پھر پاکستان پہ مسلط ہو کے پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کرنا ہے، پاکستان کے خزانے کو لوٹنا ہے۔ تو ہم پاکستان کے عوام سے، اور پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہوگی تو پاکستان کے فائدے کے بارے میں بات ہوگی، کیونکہ ہمیں یقین ہے اور ہمیں اس بات کا جو ہے نا، یہ ہماری پاور ہے کہ پاکستان کی عوام ہماری طاقت ہے۔ اچھا، بشرا بی بی کے پاس کون ہے وہاں پہ؟ ان کی کیا وہاں پہ سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے؟ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو بنی گالا کا جو انٹرنل پورشن، تو اس انٹرنل پورشن میں بھی بی بی صاحبہ کو 1 کمرے تک محدود کیا ہے۔ جو انٹرنل پورشن ہے وہاں پہ اڈیالہ جیل کا سٹاف صحیح ہے، اور جو باہر ہے وہ سارا اسلام آباد پولیس کی سیکیورٹی ہے۔ مولانا صاحب کے ساتھ کوئی اتحاد ہو سکتا ہے آپ؟ دیکھیں، مولانا صاحب نے بھرپور رول پلے کیا تھا رجیم چینج میں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے پاکستان کی بقا پہ سمجھوتا کیا تھا، تو جب وہ اس کرائٹیریا میں آتے ہیں تو اوبیسلی ان سے کوئی بات نہیں۔ اقتدار کے لیے اگر ہماری بات ہو رہی ہے، جس طریقے سے یہ افواہیں چلی تھی جب اسد قیصر صاحب نے ملاقاتیں کی، تو وہ ایک ہی چیز پہ ہو رہی تھی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، دھاندلی نہیں ہوئی ہے، مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ پاکستان کی عوام کو آج تک لیگلی اتنا شعور نہیں تھا کہ فارم 45، 47 اور 49 کیا ہوتے ہیں۔ اس الیکشن نے انہیں سمجھا دیا اور انہیں بتایا کس طریقے سے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ تو مینڈیٹ کے لیے ہم تمام پولیٹیکل پارٹی سے بات کر رہے ہیں، اقتدار کے لیے ہم کس سے بات کریں؟